فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے۔ اپنی حیات طیبہ اگر دیکھو تو انتہائی سادہ، مکان بھی پکا نہیں اور بستر بھی معمولی، تکیہ بھی معمولی، لباس بھی عام طور سے معمولی انداز کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا اس کے اوپر ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا، اوپر کا ایک کمرہ تھا جس میں سیڑھی چڑھ کر جانا ہوتا تھا۔ عام طور سے تو قیام نیچے رہتا تھا گھر میں، لیکن کبھی خاص مواقع پر آپ کا اس اوپر کے کمرے میں بالا خانے میں بھی قیام فرمانا منقول ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے اوپر مقیم رہے تھے۔ ایک مرتبہ اور بھی اپنے ازواج مطہرات سے کو کچھ ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے اوپر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر آپ کے اس بالا خانے میں، تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو عجیب منظر نظر آیا کہ ایک تو آپ لیٹے ہوئے تھے ایک ایسے بان کی چارپائی پر جس پر کوئی گدا بھی پڑا ہوا نہیں تھا، ننگی چارپائی، اور آپ کی جو ردائے مبارک تھی جو اوپر کے حصے میں پہنا کرتے تھے وہ بھی اتری ہوئی تھی، تو اسی حالت میں اس چارپائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چارپائی کے جو بان تھے ان کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ اگر آدمی کوئی ننگی چارپائی پر ننگا لیٹ جائے بغیر کپڑے کے تو بانوں کے نشان انسان کے جسم پر نظر آئیں گے۔ تو اس حالت میں میں نے دیکھا کہ وہ بان، اب چارپائی الفاظ تو اس میں یہ آئے ہیں حدیث میں کہ وہ چٹائی کے نشان تھے، چٹائی کے اندر جو نشان ہوتے ہیں وہ آ گئے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں چارپائی کے اوپر تھی وہ چٹائی یا زمین پر تھی، بظاہر زمین پر ہوگی، شاید چارپائی کا ذکر نہیں ہے وہاں پر۔ تو اس چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے اندر جو نشان ہوتے ہیں نا وہ آپ کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو آپ کی جس حالت تھی، جس حالت میں نے آپ کو دیکھا۔ پھر چاروں طرف نظر دوڑائی تو دو ایک کھالیں پڑی ہوئی تھی، یعنی کسی جانور کی خشک کھالیں، وہ کچھ پڑی ہوئی تھی، اور کچھ تھا نہیں سارے کمرے میں سوائے اس چٹائی کے اور ایک دو کھالیں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو یہ پیشکش بھی کی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، اتنے دونوں جہانوں کے سردار اس حالت میں ہیں، اور قیصر و کسریٰ روم اور ایران کے جو بادشاہ ہیں وہ کیسی کیسی محلات میں رہ رہے ہیں، ان کے کیسے شان و شوکت ہے، کیسے عالی شان ان کے رہائش کے گھر ہیں، اور کیا کچھ تعیش کے سامان ان کو میسر ہیں، اور دونوں جہان کے سردار اس حالت میں ہیں۔ تو
تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے عرض کیا، یعنی اپنے تاثر کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کر دیا کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، اور میں سوچتا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کس حال میں ہیں اور دونوں کے جہان کے سردار کس حال میں ہیں۔ تو کیا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے، سنتے ہی فوراً فرمایا اب فی ھذا انت یا ابن الخطاب، ارے خطاب کے بیٹے کیا اس سوچ میں پڑے ہوئے ہو، اس سوچ میں پڑے ہوئے ہو کہ ہماری حالت جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے وہ اس جیسی ہو جائے جیسے قیصر و کسریٰ کی ہوتی ہے۔ تلک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، العیاذ باللہ، کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کی اچھائیاں، یعنی جن کے اچھے حالات اللہ نے دنیا میں جلدی دے دیے ہیں، دنیا میں دے دیے ہیں کہ جتنا مزہ اڑانا ہے اڑا لو، یہاں پر جتنے عیش کرنے ہیں یہاں پر کر لو، جتنی دولتیں سمیٹنی ہیں یہاں سمیٹ لو، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو ان کو جو کچھ اچھی چیزیں ملنی تھیں، دولت، عزت، شہرت اور عیش آرام، جو کچھ انہیں ملنا تھا وہ دنیا میں جلدی دے دیا گیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ میں تم یہ چاہتے ہو کہ وہ صورت ہماری بھی بن جائے کہ ان جیسے ہم ہو کے رہ جائیں؟ آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی، کیوں تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا؟ تو خود کی زندگی تو اتنی سادہ، اور صرف اتنی سادہ نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔ جانتے تھے کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اس امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جن کی زندگی فقیرانہ ہوگی، جن کو کھانے کو میسر نہیں آئے گا، جن کو بھوک لگا کرے گی۔ تو اگر میں پیٹ بھر کر ہمیشہ کھانا کھاؤں گا تو وہ کبھی سوچیں گے کہ ہمارے پیغمبر تو بڑے مزے کر گئے اور ہم فقر و فاقے کی حالت میں ہیں؟ تو وہ امت کے غریبوں اور فقیروں کی برادری میں شامل ہونے کے لیے، امت کے غریبوں فقیروں کی برادری میں شامل ہونے کے لیے، کہ ان کے دل میں کبھی ایک خیال نہ آئے کہ ہم تو فقر و فاقہ سہ رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر جو ہے مزے اڑا کر چلے گئے۔ اس لیے دعا بھی یہ فرمائی کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر ہی زندہ رکھیے، مسکین بنا کر ہی مجھے موت دیجئے، اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر بھی کیجئے۔ کیا مقام ہے اس ذات عالی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آگے خزانے ڈھیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے پیغام دیے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے پاس پیش کر دیا جائے۔ کہتے ہیں نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں، میں اپنے فقیروں، میں اپنے غریبوں کی برادری میں شامل ہوں، غریبوں کی برادری میں میرا نام شامل ہو،